رزق کی بندش کے والے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یعنی کہ بندے کو رزق کی فراوانی کے لیے. دیکھیں اس کے بارے میں اللہ پاک نے بہت اچھا وظیفہ بتایا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار. استغفار جو ہے نا جی وہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. صحیح. جس طرح کہ میں نے پہلے کہا جی جی کم از کم 1000 مرتبہ بندہ دن میں استغفار کرے، ٹھیک. پھر اللہ جو نعمت دے گا وہ نعمت چھینی نہیں جائے گی. صحیح. اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو صبح و شام استغفار کرے، 1000 تسبیح کر لے. اگر اور زیادہ مسئلہ ہے پھر بھی حل نہیں ہو رہا تو پھر دوائی کی مقدار بڑھاتا چلا جائے. 3 ٹائم کر لے 1000 مرتبہ، صحیح. دن میں 5000 مرتبہ وہ استغفار کر لے، چلتا پھرتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر آپ دیکھیں کس طرح اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتا ہے، بندشیں دور کرتا ہے، کس طرح کاروبار کے اندر برکت آتی ہے، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، اس کو برکتیں محسوس ہوں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول میرے روزگار کے معاملات بڑے خراب ہیں، ڈسٹرب ہیں، رزق کا نہیں ہے. آپ نے فرمایا فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھا کرو، اللہ خیر فرمائے. تو پھر اس کے بعد دیکھنا کیا اس کا رزلٹ آتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی دوبارہ آئے، آپ نے فرمایا کہ سناؤ وظیفہ کر رہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول کر رہا ہوں. آپ نے کہا کیا صورت حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ اب وہ گنتی میں نہیں ہے، اللہ. اس وظیفے کی برکت ہے. تو فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان ہے، جی لیکن وہی کرے گا جو فجر پڑھے گا. جی جی. تو فجر کے وقت سوئے رہنا اور پھر کہنا جی کہ ہمارے کاروباری معاملہ ٹھیک نہیں ہے، 10 بجے سو کر کے اٹھنا، تو کس طرح پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت کس طرح آئے گی. لہٰذا اس طرح کے جو اذکار جو وظائف قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو کرنا چاہیے.